امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور سٹوریز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے آج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں 9 کلاس میں پڑھتا تھا۔ ہمارے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ ہم لوگ نارمل سے مڈل کلاس فیملی تھے، بس بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو ہم لوگوں کا تو خیال یہی تھا کہ بڑے بھائی کی شادی سادگی سے کریں گے، لیکن جب نکاح میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا تو ہمارے رشتہ دار ہمیں فورس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تم کیسی شادی کر رہے ہو، یہ تو شادی سے زیادہ کسی میت کا انتظام لگ رہا ہے، کوئی رونق لگاؤ، ڈھول ڈھمکا کرو، ہم لوگ بھی تمہارے گھر آئیں گے اور 1 ہفتہ ٹھہریں گے۔ امی اور ابو بیچارے دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ انتظام کہاں سے کیا جائے۔ ہمارا گھر صرف 3 مرلے پر مشتمل تھا۔ اب بھلا اتنے مہمانوں کو اتنے چھوٹے گھر میں کیسے بلایا جا سکتا تھا، جبکہ ہمارے رشتہ دار ہمیں مسلسل فورس کر رہے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے اتنی ہی سادگی سے شادی کرنی ہے تو پھر ہمیں نکاح والے دن بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ نکاح بھی اکیلے ہی کر لی گا۔ ابو امی سے کہنے لگے کہ یار کیا کیا جائے، اب تو رشتہ دار دھمکیاں دینے کے اوپر آ گئے ہیں۔ چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی ڈیلر سے پتہ کرتا ہوں، اگر 1 ہفتے کے لیے ہمیں کوئی بڑا مکان مل جاتا ہے تو ہم سب رشتہ داروں کو بلوا لیں گے تاکہ ان لوگوں کے گلے شکوے تو ختم ہوں۔ ایک دن ابو نماز پڑھ کر آئے تو بہت خوش لگ رہے تھے، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ کچھ پریشانی کے بھی آثار تھے۔ وہ امی سے کہنے لگے کہ بیگم گھر کا انتظام تو ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ بھی ہے۔ امی کہنے لگیں کہ پہلے یہ تو بتائیں کہ گھر کدھر ہے اور کتنے پیسوں میں مل رہا ہے۔ ابو بتانے لگے کہ نماز سے فرصت کے بعد انہوں نے یہ مسئلہ امام صاحب کو بتایا تھا، اور جیسا کہ چھوٹے علاقوں میں ہوتا ہے، امام ساروں کو پرسنلی جانتے ہیں اور ان کو پورے محلے کی خبر ہوتی ہے۔ ان امام صاحب نے بتایا تھا کہ 3-4 گلیاں چھوڑ کر صدیقی صاحب کی ایک حویلی خالی پڑی ہوئی ہے، لیکن بقول صدیقی صاحب کے کہ وہ حویلی آسیب زدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اس حویلی میں نہیں رہتے۔ اس حویلی کو چھوڑ کر ان لوگوں نے قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر لے لیا تھا۔ اب ابو کے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی کہ کوئی پراپرٹی کا مالک خود اپنی پراپرٹی کو کیسے آسیب زدہ کہہ سکتا ہے۔ امی نے ابو سے کہا کہ چلیں اگر آسیب زدہ ہے بھی تو ہم لوگوں نے کون سا وہاں پوری زندگی رہنا ہے، صرف 1 ہفتے کی بات ہے، اتنے زیادہ رشتہ دار بھی ہوں گے، ڈر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ابو نے کہا کہ دیکھ لو اگر تم کہتی ہو تو میں مغرب کے ٹائم دوبارہ مسجد جاؤں گا اور صدیقی صاحب سے بات بھی کر لوں گا۔ امی نے کہا کہ آپ اللہ کا نام لے کر ان سے آج ہی بات کر لیں تاکہ کل ہم تھوڑا بہت سامان شفٹ کر دیں اور مہمانوں کو بھی دعوت نامہ دے دیں کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں آ جائیں۔ خیر جی، مغرب ہوئی تو ابو نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو ابو نے امام صاحب سے کہا کہ میری صدیقی صاحب سے ملاقات کروا دیں۔ امام صاحب کے کہنے پر صدیقی صاحب بھی آ گئے۔ ابو نے جب اپنا مدعا بتایا تو وہ تھوڑا پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ کو امام صاحب نے بتایا نہیں ہے کہ وہ حویلی آسیب زدہ ہے، آپ لوگ وہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ابو نے جب اپنی مجبوری بتائی تو وہ بھی گہری سوچ میں پڑ گئے، لیکن وہ آگے سے پھر یہی کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ رسک نہ لیں، وہاں بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اللہ نہ کرے کوئی جانی نقصان ہو گیا تو کیا کریں گے؟ ابو نے حیرت سے صدیقی صاحب سے پوچھا کہ کیا وہ گھر اتنا زیادہ آسیب زدہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جان کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ صدیقی صاحب بڑی مایوسی بھری آواز میں ابو سے کہنے لگے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں بلا وجہ ہی اتنی بڑی حویلی چھوڑ کر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے کر ویسے ہی بیٹھا ہوں؟ ابو ان کی بات سن کر کنفیوز ہو گئے اور کہنے لگے کہ صدیقی صاحب میں اپنی وائف سے ایک دفعہ مشورہ کر لوں، پھر آپ کو کل اس بارے میں بتا دوں گا کہ آیا ہم اس حویلی کو لینے میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں۔
ابو نے احتیاطاً صدیقی صاحب سے پوچھ لیا تھا کہ اگر ہم اس حویلی کو 1 ہفتے کے لیے لے لیں تو آپ اس کا کتنا کرایہ لیں گے؟ صدیقی صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ واقعی اس کو لینے میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں آپ 1 ہفتہ گزار لیں گے تو میں آپ سے اس چیز کا کوئی کرایہ نہیں لوں گا۔ ابو جب نماز پڑھ کر واپس آئے اور امی کو ساری بات بتائی تو وہ آگے سے غصے ہونے لگیں، کہنے لگیں کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ڈن کر کے آنا ہے۔ اتنے سارے مہمانوں میں بھلا آصف زدہ گھر ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ امی نے ابو کو صبح تک کا انتظار نہ کرنے دیا اور ان کو صدیقی صاحب کے گھر بھجوا دیا۔ ابو جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں اس حویلی کی چابیاں تھیں۔ ابو نے وہ چابیاں امی کو دیتے ہوئے کہا کہ لو بیگم، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ امی چابی دیکھ کر بہت خوش تھیں اور انہوں نے اسی رات سارے رشتہ داروں کو فون کر دیا۔ میں اور امی صبح صبح ہی اس حویلی کو دیکھنے چلے گئے تھے۔ جب ہم نے اس حویلی کا دروازہ کھولا تو اندر سے چمگادڑیں نکل کر باہر گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حویلی بہت عرصے سے بند ہے۔ اور شاہزین بھائی، اندر کتنا بلا کا اندھیرا تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس دن کے ٹائم میں بھی اس حویلی کے اندر کتنا اندھیرا تھا۔ ہم نے لائٹیں جلا کر دیکھا تو کوئی بھی لائٹ نہ جلی۔ امی نے مجھے کہا کہ ایک ٹوٹکا کرتے ہیں، یہاں پر ایک گھڑے میں پانی رکھ کر دیکھتے ہیں کہ آیا وہ پانی ختم ہوتا ہے یا نہیں۔ جن لوگوں کو اس عمل کے بارے میں نہیں پتا ان کو بتا دیتا ہوں کہ ایک مٹی کا بڑا گھڑا لیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گھر آصف زدہ ہے تو اس گھڑے کو پانی سے بھر کر وہاں رکھ دیں اور 3 دن کے لیے وہیں چھوڑ دیں۔ 3 دن بعد جا کر دیکھیں، اگر گھڑے میں پانی ویسے کا ویسا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر آصف زدہ نہیں ہے، اور اگر گھڑے میں پانی کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گھر آصف زدہ ہے۔ میری امی کو یہ ٹوٹکا ہماری نانی نے بتایا تھا۔ امی چاہ رہی تھیں کہ اس ٹوٹکے کو اس حویلی میں بھی آزمایا جائے۔ بازار حویلی کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ میں وہاں گیا اور وہاں سے ایک بڑا گھڑا خرید کے لے آیا۔ ہم لوگوں نے وہ گھڑا پانی سے بھرا اور وہاں رکھ کر حویلی پہ تالا لگا کر واپس آ گئے۔ شام ہوئی تو مہمانوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم نے مہمانوں کا سامان حویلی میں رکھوانا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا بہت کام بھی چل رہا تھا۔ الیکٹریشین وہاں کی لائٹ ٹھیک کر رہے تھے جبکہ ہماری کام والی وہاں پہ صفائی کر رہی تھی۔ رات کو ہم جب مہمانوں کو لے کر وہاں گئے تو وہاں لائٹیں تو روشن ہو چکی تھیں، لیکن لائٹیں جلنے کے باوجود بھی وہاں بہت اندھیرا تھا۔ میں نے مہمانوں کو وہاں ٹھہرایا اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگا۔ میں جب اس حویلی سے نکلنے والا تھا تو دل میں خیال آیا کہ چل کر اس گھڑے کو دیکھتا ہوں۔ جب میں نے اس گھڑے کا ڈھکن ہٹایا تو شاہزین بھائی، وہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے سے ڈر کے مارے اس کا ڈھکن ہی ہاتھ سے گر گیا۔ اس ڈھکنے کی ٹوٹنے کی آواز سن کر مہمان بھی وہاں آ گئے۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ میرا ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں جلدی سے گھر واپس آیا اور آ کر امی کو وہ بات بتائی تو امی بھی سن کر پریشان ہو گئیں، لیکن انہوں نے مجھے منع کیا کہ اس بارے میں کسی کو مت بتانا۔ اگلے دن تک تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے اور ان لوگوں نے اپنے اپنے کمرے بھی سیٹ کر لیے تھے۔ وہ حویلی بہت بڑی تھی، اس میں تقریباً 10 سے 12 کمرے تھے۔ سارے مہمان بہت خوش تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے بہت پیسے دے کر اس حویلی کو لیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہمیں تنگ کیا تھا اور مجبور کیا تھا کہ ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا جائے، شاید یہی وجہ بنی ان کی آزمائش کی، جو وہ لوگ اتنے خوفناک حویلی میں آ کر ٹھہر گئے تھے۔ اب ہم لوگ پورا دن وہاں حویلی میں رہتے تھے، لیکن رات کو اپنے گھر میں ہی آ کر سوتے تھے۔
اس حویلی میں سب سے پہلا واقعہ ہماری پھپھو کے ساتھ پیش آیا۔ وہ عشاء کی نماز ادا کر رہی تھیں اور ان کے سامنے، ان کی جانماز کے سامنے کوئی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بیچاری چیخ مار کر نماز توڑ کر وہاں سے بھاگیں۔ جب باہر آئیں تو ہم لوگوں نے ان سے پوچھا بھی کہ پھپھو آخر آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو آپ نماز کی نیت توڑ کر بھاگ گئیں؟ تو میری پھپھی بتانے لگیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہی تھیں تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے کمرے میں کوئی چل رہا ہے۔ اس چلنے کی آواز سے وہ نماز پر فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر وہ چلنے کی آواز پھپھی کے ساتھ قریب ہونے لگی۔ پھر اچانک ہی پھپھی کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی ایک بچہ یا بچہ نما آدمی وہ جانماز کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے، یعنی سجدہ گاہ کی طرف۔ پھپھی بتا رہی تھیں کہ وہ ایگزیکٹلی نہیں بتا پائیں گی کہ آیا وہ بچہ تھا یا کوئی بونا۔ اگلی دوپہر امی کھانا بنا کر مجھے ساتھ لے کر حویلی آ گئیں۔ ہم لوگوں نے دسترخوان لگایا، پلیٹیں لگائیں۔ کھانوں کو ڈش میں نکال کر ہم لوگوں نے ڈائننگ روم میں جا کے رکھ دیا۔ وہ ڈائننگ روم بالکل الگ تھلگ تھا، وہاں کسی کی آر جار نہیں تھی۔ ہم لوگ صرف کھانے کے ٹائم ہی وہاں جایا کرتے تھے۔ میں، امی اور میرے ایک دو کزنز جب کھانا لگا کر فارغ ہو گئے تو ہم نے باہر آ کر ساروں کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ کھانے کی آواز سن کر سارے مہمان آنے لگے، لیکن جب ہم لوگ سب مل کر ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر ہم لوگ حیران سے زیادہ پریشان ہو گئے۔ سارا کھانا زمین پر پڑا ہوا تھا، ساری ڈشیں، سب کچھ الٹا پڑا ہوا تھا۔ سارے مہمان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے چھوٹے بچوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تو نہیں تھا اور یہ کسی کی شرارت تو نہیں ہے، لیکن میں اور امی اس سوال کا جواب بخوبی جانتے تھے۔ ہم لوگ تو ڈائننگ روم کے بالکل باہر ہی کھڑے ہوئے تھے، اگر کوئی بچہ وہاں آتا تو ہمیں نظر تو آتا۔ وہی پھپھی جن کو بونا نظر آیا تھا وہ امی سے کہنے لگیں کہ بھابھی ایسا تو نہیں کہ یہ گھر آصیب زدہ ہو۔ پھپھی کے منہ سے آصیب کا نام سن کر سارے مہمانوں کے چہرے پر ایک دم سے تشویش پھیل گئی اور ان لوگوں کے چہروں پر اچانک سے خوف نمودار ہو گیا تھا۔ امی نے سچویشن کو سنبھالنے والے انداز میں کہا کہ نہیں بہن، وہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں سے رکھتے ہوئے ڈش ان بیلنس ہو گیا ہو، لیکن ہمیں نظر آ رہا تھا کہ رشتہ دار ہماری لاجک سے متفق نہیں تھے۔ ایک ڈش ان بیلنس ہو سکتا تھا، لیکن وہاں تو ساری پلیٹیں، سارے ڈش، ہر چیز بکھری پڑی تھی، ایون کہ روٹیاں بھی کسی نے ہاٹ پاٹ سے نکال کر باہر پھینکی ہوئی تھیں۔ ہم لوگوں نے کھانا باہر سے منگوایا اور اس بات کو وہیں چھوڑ دیا۔ یہ ایک رات 10 بجے کی بات ہے جب پلان بنا کہ ڈھولکی بجائی جائے۔ ساری لڑکیاں اور لڑکے کمرے میں جمع ہو گئے۔ ایک لڑکی نے ڈھولکی بجانا سٹارٹ کر دیا۔ ہمیں ابھی ڈھولکی بجاتے تقریباً 15-20 منٹ ہی گزرے تھے۔ ہمیں اپنے ساتھ والے کمرے سے بھی ڈھولکی بجانے کی آواز آنے لگی۔ ہم سبھی وہ آواز سن کر اچانک سے خاموش ہو گئے اور ڈھولکی بجانا بھی بند کر دی۔ اب ہم لوگ سن رہے تھے کہ جو آوازیں اور گانے ہم لوگ کمرے میں گا رہے تھے بالکل ویسی ہی آوازیں وہ ساتھ والے کمرے میں سے آ رہی تھیں۔ ہم حیران تھے کہ ہم لوگ تو سارے یہاں بیٹھے ہیں، پوری حویلی میں ڈھولکی بھی ایک ہی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ والے کمرے میں کون ہے؟ وہاں سے لڑکے اور لڑکیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ہم لوگ بہت ڈرتے ڈرتے جب اس کمرے کی طرف گئے تو ہمارے جانے سے پہلے ہی وہاں آواز بند ہو گئی، لیکن بس کسی ایک عورت کی تالیاں بجانے کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ ہلکی آواز میں گانا بھی گا رہی تھی۔ وہ آواز بالکل ایسی تھی کہ جیسے ڈھولکی بجانے کے دوران بڑی عورتیں بھی آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور تالیاں بجا کر اور ہلکی آواز میں گانا گا کر
बच्चों को सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ कमरे में से आ रही थी। हम लोग जब कमरे के अंदर एंटर हुए तो देखा कि हमारी ताई बैठी वहाँ तालियां बजा रही थीं, साथ साथ हल्की आवाज़ में कुछ गा भी रही थीं। हमने जाकर जब ताई को आवाज़ दी तो उन्होंने हमारी आवाज़ ही ना सुनी, बल्कि अपनी तालियां बजाने में मसरूफ़ रहीं। जब हम लोगों ने देखा कि वो हमारी आवाज़ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो हमने उनके करीब जाकर उनका कंधा पकड़कर हिलाया तो वो एकदम जैसे झटका खाकर और सर झटककर हमारी तरफ देखने लगी। हमने उनसे पूछा कि वो इस कमरे में अकेली क्या कर रही हैं और ये तालियां क्यों बजा रही हैं। वो बताने लगी कि अभी कुछ सेकंड पहले तो यहाँ महफिल लगी हुई थी और तुम लोग तो यहाँ बैठकर ढोलकी बजा रहे थे। हमने ताई से कहा कि ताई, हम तो इस कमरे में आए ही नहीं, हम तो आपकी आवाज़ें सुनकर यहाँ आए हैं, हम तो साथ वाले कमरे में ढोलकी बजा रहे थे। ताई हमसे नाराज़ होकर वहाँ से उठकर चली गईं। वो समझ रही थीं कि हम उनके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। वो लड़के और लड़कियों की आवाज़ तो हमने भी उस कमरे में से आती हुई सुनी थी और बाकायदा ढोलकी भी बज रही थी, जिसका मतलब था कि ताई सही कह रही थी कि हमारे रूप में कोई और भी उस कमरे में मौजूद था। हम लोग उस दिन काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। अब मज़ीद ढोलकी बजाने और गाने गाने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। मेहमानों को शक होने लगा था कि ये घर आज सेबज़दा है। उन लोगों में चहमगोइयाँ भी शुरू हो गई थीं। एक सुबह अम्मी अपने घर में नाश्ता बना रही थीं और हम लोग तैयार हो रहे थे कि नाश्ता लेकर हवेली जाना है। उसी वक्त हमारा एक मेहमान बच्चा भागता हुआ आया और बताने लगा कि खाला जान वॉशरूम में गिरकर ज़ख्मी हो गई हैं। अम्मी फटाफट उस बच्चे के साथ हवेली की तरफ चली गईं और जाते जाते मुझे कहा कि तुम नाश्ता ले आना। मैंने भी नाश्ता उठाया और जल्दी जल्दी अम्मी के पीछे ही चल पड़ा। जब हवेली के अंदर गए तो खाला जान नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थीं और बाकी सारे उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे। हम सब ने मिलकर खाला जान को उठाकर बेड पर लिटाया। उनके सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी और खून भी बह रहा था। उनका ज़ख्म देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नुकीली चीज़ लगी हो। मैं जल्दी से जाकर डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर साहब ने उनको एक इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी हद तक तकलीफ़ कम हो गई थी। डॉक्टर साहब ने उस ज़ख्म पे पट्टी भी करी और उनसे पूछा कि ये किस किस्म का ज़ख्म लगा हुआ है। खाला जान उस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उन्होंने डरते डरते ही डॉक्टर साहब को बताया कि वो वॉशरूम में वज़ू कर रही थीं। वज़ू करते करते ही उन्होंने शीशे में देखा कि एक औरत पीछे खड़ी हुई है, जिसके हाथ में बर्फ़ कूटने वाला सूआ था। फिर उस औरत ने उसी सूए से खाला जान के ऊपर हमला किया और उनके सर पर ये दे मारा। खाला जान तो इस वाक़ये के बाद अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई थीं। बाकी मेहमान भी भागने के लिए पर तोल रहे थे। निकाह में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। अम्मी उन सबको मना रही थीं कि सिर्फ 1-2 दिन की बात रह गई है, उसके बाद तो वैसे ही सब ने अपने अपने घर जाना है। आप लोग वहम ना करें, इतने छोटे मोटे वाक़यात तो हर घर में होते रहते हैं। अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा हारिस, ऐसा करो कि कलाम पाक की कैसेट लाकर यहाँ पर लगा दो। कलाम पाक यहाँ चलेगा तो सारी चीज़ें खुद ही भाग जाएंगी। अब मैं इसको गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन कलाम पाक लगाने के बाद वहाँ जो तूफ़ान आया उसका तो हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जब भी कहीं कलाम पाक लगाया जाए तो शयातीन उस पर रिएक्ट करते हैं और नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। अब देखा जाए तो हम उनके घर में आए हुए थे, हमारे वहाँ रहने से वो डिस्टर्ब भी हो रहे थे। वो लोग थोड़ी बहुत निशानियाँ दिखा रहे थे ताकि हम लोग चले जाएं, लेकिन हम लोगों ने आगे से उनको भगाने के लिए वहाँ कलाम पाक लगा दिया। अब रिएक्शन तो होना ही था।
لیکن وہ ریئیکشن اتنا بھیانک ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں وہ کلام پاک 2 چھتی پر لگا کر آ گیا تھا۔ چھت کے ساتھ ہی چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی۔ شاہزین بھائی پورے در و دیوار ہلنے لگے۔ باقاعدہ ہم نے چھت سے اینٹیں گرتی ہوئی دیکھی تھیں۔ وہ تو اللہ نے بچا لیا کہ وہاں اس وقت کوئی تھا نہیں، ورنہ جتنی تعداد اور تیزی میں وہ اینٹیں آ رہی تھیں، اگر وہاں کوئی نیچے کھڑا ہوتا تو اسی وقت شہید ہو جاتا۔ چھت پہ سے گڑ گڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دھاڑ رہا ہے۔ یہ سارا منظر آس پاس کے پڑوسی بھی دیکھ رہے تھے۔ پہلے جہاں سے اینٹیں آ رہی تھیں وہاں سے گوشت کے لوتھڑے آ کر نیچے گرنے لگے۔ وہ بڑے دہشت ناک مناظر تھے۔ ہم لوگ اپنے کمروں سے باہر بھی نہیں نکل پا رہے تھے، جبکہ ہمیں قرآن چلنے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اسی وقت ایک آیت ختم ہوئی اور اگلی آیت سورہ بقرہ شروع ہو گئی۔ بس سورہ بقرہ لگنے کی دیر تھی۔ شاہزین بھائی وہ کوئی چیخیں تھیں، اس قسم کی چیخیں تھیں کہ جیسے کوئی جل رہا ہو، اور وہ کوئی ایک چیخ بھی نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہزاروں لوگوں کو جلایا جا رہا ہو۔ آدھے پونے گھنٹے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم لوگ اپنے کمروں میں بیٹھے کانپتے رہے۔ جب ان چیخوں کا سلسلہ بند ہوا اور خاموشی چھا گئی تو ہم لوگ بڑے ڈرتے ڈرتے باہر نکلے۔ وہاں سارے پڑوسی جمع ہو چکے تھے۔ وہ آوازیں تھیں ہی اتنی بھیانک۔ وہ سب ہم سے خیریت پوچھ رہے تھے اور یہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اندر کیا ہوا ہے۔ ہم نے جب ان کو یہ بتایا تو وہ لوگ بھی کھل کر آ گئے۔ کوئی بتانے لگا کہ ہم نے اس حویلی میں عورت کو گھومتے دیکھا تھا، کوئی بتا رہا تھا کہ اس حویلی میں بونے تھے۔ اس بات پر سارے پڑوسی متفق تھے کہ یہ حویلی آصف زدہ تھی اور ان میں سے کسی نہ کسی نے یہاں کچھ نہ کچھ دیکھا تھا۔ بس پھر تو کچھ مہمان تو اسی وقت واپس چلے گئے۔ جو بہت ہی قریبی تھے وہ ہمارے گھر آ کر ٹھہر گئے۔ نکاح تو بخیر و عافیت ہو گیا۔ 1 مہینے بعد جب وہ صدیقی صاحب ابو کو ملے تو کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ حویلی اس آصف سے پاک ہو چکی ہے۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ صدیقی صاحب نے جو ہمارے ساتھ نیکی کی تھی اس کے بدلے اللہ نے ان کے لیے یہ مہربانی فرما دی۔ جب امام صاحب تک یہ بات پہنچی کہ کیسے سورہ بقرہ لگانے سے اللہ نے مہربانی فرما دی تھی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا کبھی بھی بغیر کسی استاد کے ایسا کام نہیں کرتے۔ تم نے غلطی تو بہت بڑی کی تھی اور اس کے بدلے کوئی بڑا جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا، لیکن بس اللہ نے مہربانی فرما دی۔ شاہزین بھائی میں آپ کو بھی اور آپ کے ویورز کو بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں آصف ہیں تو بغیر کسی عامل کے مشورے کے ان کو بھگانے کے لیے کوئی بھی ٹوٹکا نہ کریں۔ یہ تو ہماری قسمت اچھی تھی جو اللہ نے ہم پر مہربانی فرما دی، ورنہ جب بھی کبھی جنات کو بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں وہ کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچا کر جاتے ہیں۔